بتائیں جو آج کی پریس نہیں، کانفرنس آج تو پریس کانفرنس لیے ہے کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلے ایک دو دن سے راجوری میں ہوں، اور آج ہم کوئی ریلی وغیرہ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ہم پرسنلی ملنا چاہتے ہیں، اس لیے کافی ڈیلیگیشن سے میں ملی اور میں نے محسوس کیا کہ یہاں ماحول جو ہے بہت ہی زیادہ ڈرونا بنایا گیا ہے۔ ایک طرف سے ایک جماعت الیکشن لڑ رہی ہے تو وہ فتوے دے رہی ہے، مذہبی فتوے دے رہی ہے کہ اگر آپ نے فلانی کو ووٹ نہیں ڈالا تو آپ جہنم میں جاؤ گے، آپ کے ساتھ یہ ہوگا، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ وہ ہوگا، آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی۔ تو ایک جماعت تو وہ کارڈ کھیل رہی ہے، جو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو پیری مریدی ہے یہ بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، یہ ووٹ کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ الگ رشتہ ہوتا ہے، اور ووٹ لوگوں کو جو ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے ڈالنا ہوتا ہے۔ تو کسی کو یہ دھمکانا جو فلانی کو ووٹ نہیں ڈالے گا تو وہ اس کے ساتھ اللہ میاں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے۔ مذہب کو اس میں نہیں لانا چاہیے، برادریزم کو نہیں لانا چاہیے، اور خاص کر لوگوں کو اس قسم سے جو مذہبی فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری طرف سے دوسری جماعت ہے جو بی جے پی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہی ہے، جو لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ سامنے، ایک کمیونٹی اس لیے نہیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم سامنے کھل کے آئیں گے تو ہمارے خلاف فتویٰ جاری ہوگا۔ دوسری کمیونٹی اس لیے نہیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ جو ہے ایک بلیک میلنگ کا انہوں نے ٹیکٹک استعمال کیا ہے، اور جو ہم نے سنا ہے کہ کافی سارے آفیسرز کو بلایا گیا، ان کو دھمکایا گیا کہ آپ کی پوسٹنگ یہاں کریں گے، وہاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے اگر آپ نے ایک ایسی جماعت کو ووٹ نہیں ڈالا، جو وہ خود جانتے ہیں، بی جے پی والے خود جانتے ہیں کہ جس پارٹی کے لیے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کی کشمیر میں ضمانت ضبط ہونے والی ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ چاہتے ہیں ان کو ووٹ پڑے۔ تو ان کو تو ڈائریکٹلی کہنا چاہیے کہ آپ کو اس کو ووٹ ڈالنا چاہیے جس کو آپ کامیاب کرنا چاہتے ہیں انڈائریکٹ ووٹنگ سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں دونوں کا جو ہے کہیں جو ہے وہ ایک ہی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، ایک فتوے کے ذریعے دھمکی دے رہی ہے اور دوسری سرکار کا استعمال کر کے دھمکی دے رہی ہے۔ پر ہیونگ سیڈ دیٹ، جو میرے سے کل دن بھر ڈیلیگیشن ملتے رہے، تو لوگوں کی یہاں بڑی مشکلات ہیں، اور جس میں سب سے بڑی مشکلات ہے، میرے پاس کافی ینگ لوگ آئے اور بہت ہی زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، جو میں امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنے ایجوکیٹڈ ہوں گے، ڈبل ایم اے ایم ایڈ، اس کے بعد نیٹ، اس کے پتہ نہیں کون کون سے امتحان پاس کیے، پر بے روزگاری ہے، اور 35% سے زیادہ ہمارے جموں کشمیر میں بے روزگاری ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے کہا تھا 370 بڑی رکاوٹ ہے، اس سے ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مگر جب سے 370 ختم کیا گیا، کوئی بھی مفتی صاحب کے وقت میں رہبر تعلیم کی بہت بڑے اسکیل پہ ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، رہبر زراعت، رہبر تعلیم، رہبر کھیل، مگر آج جو ہو رہا ہے، آج کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ جتنی بھی 4-5 ریکروٹمنٹ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اس میں ایسی ایجنسیز کو انوالو کیا گیا جو بلیک لسٹڈ ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں نوجوان جو ہے بڑا فرسٹریٹڈ ہے، کوئی ان کی بات نہیں کرتا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا 370 کے بعد بڑے کارخانے کھلیں گے۔ کارخانے تو نہیں کھلے، بلکہ جو ریت باجری ہماری ہے وہ بھی باہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے، کانٹریکٹس باہر کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے ایک سیلف ہیلپ گروپ یہاں کیے تھے، جس میں انجینئرز، پڑھے لکھے لوگ تھے، جو کانٹریکٹ جن کو ملتا تھا، وہ بھی اس سرکار نے بند کر دیے۔ آپ چکند آباد سے ٹریڈ ہوتا تھا، وہ بھی بند کر دیا۔ تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ جو سرکار ہے لوگوں کو دینے کے بجائے جو مفتی صاحب نے اچھے کام شروع کیے تھے ان کو بند کروانا چاہتے ہیں۔ بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کی اتنی حالت خراب ہے، وہاں کانٹریکٹ بیسس پہ لیکچرر، پروفیسر، میں نے سنا وہاں مشکل سے ایک پروفیسر ہے، باقی ایسے کانٹریکچوئل پہ چلتا ہے، جس کا سٹینڈرڈ بہت ہی زیادہ ڈاؤن ہو گیا۔ حالانکہ یہ مفتی صاحب کے ایک بہت بڑی تحفہ تھا اس ریجن کے لیے، کیونکہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو یا تو جموں جانا پڑتا تھا یا کشمیر جانا پڑتا تھا، اور بہت سارے غریب لوگ تھے جو ایفورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اور بھی کئی مسئلے ہیں، پر مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جو اس وقت مجھے یہاں مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ لوگ خوفزدہ ہیں۔ لوگ خوفزدہ ہیں، بات کوئی کہتا نہیں ہے، کھل کے کوئی بات کہتا نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے ہم اگر ایک جماعت کے خلاف بولیں گے تو وہ فتویٰ دیں گے،
اگر دوسرے کے بولیں گے تو سرکار ہمیں جو ہے وہ ہمیں تنگ کرے گی یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. میم جس طرح سے آپ نے بتایا کہ سرکار پریشرائز کر رہی ہے, گورنمنٹ مشینری پریشرائز کر رہی ہے, کہ آپ ایل جی ایڈمنسٹریشن پہ جو ہے وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں؟ کیا ایل جی ایڈمنسٹریشن ہی نہیں, ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں, جو ہوم منسٹر صاحب کشمیر آئے اس وقت بے وقت جبکہ پورے ملک میں الیکشن ہے, ان کی ضرورت وہاں ہے, اور امرناتھ یاترا جو ہے وہ جولائی میں ہونے والی ہے, تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے خدشات ظاہر کیے کہ یہ کیا میٹنگ ہے, کہیں ایسا 87 کی طرح تو نہیں ماحول بنایا جا رہا ہے. 87 میں الیکشن کے دن ریگنگ ہوئی تھی, یہاں الیکشن سے پہلے مینیپولیشن ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے سری نگر میں دیکھا جو پی ڈی پی کے ڈومینیٹڈ ایریاز تھے وہاں پولنگ بہت سلو رکھی گئی, جو باقی, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پی ڈی پی سے ان کو خوف ہے, پی ڈی پی سے ڈر ہے, کیونکہ پی ڈی پی لوگوں کے مدعے اٹھاتی ہے. باقی مجھے یہاں بھی کئی پولنگ سٹیشنز ہے جس کے بارے میں مجھے تحفظات ہیں کہ وہاں وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پی ڈی پی کو کسی طرح سے روکنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے یہ پی ڈی پی سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے. تو یہی ہے, مطلب یہی میری بات. میم جس طرح سے ہائی ووٹرز ٹرن آؤٹ رہ رہا ہے کشمیر میں, اور کل تو ریکارڈ توڑا گیا ہے جو نارتھ کشمیر کی سیٹ پہ ووٹنگ ہوئی, کیا پبلک ایک میسج دے رہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن میں ووٹ تو ڈال رہے ہیں لیکن ہمیں چاہت اسمبلی الیکشنز کی ہے, اور وہ مانگ میرا خیال میں سب سے بڑا جو اس میں پیغام ہے, میسج ہے, وہ نیو دہلی کو یہ ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے آپ کا جو ظلم ہے اس کا حساب لینا چاہتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا بی جے پی نے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا, کیسے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں؟ ان کو معلوم تھا کہ وہاں لوگ کتنا خلاف ہیں, ان کے لوگوں میں ایک غصہ ہے, ایک اینگر ہے, ایک ایکسپریشن ہے. بات تو آپ کر نہیں سکتے, بات کرو گے, پروٹیسٹ کرو گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ووٹ کو استعمال کر کے لوگ اپنے غصے کا ایکسپریشن کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. میم پی ایم کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کچھ دن پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں پہ بھی مسلمز کے خلاف یا مائنورٹیز کے خلاف کوئی شبد استعمال نہیں کیا. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. کیا کہا؟ کہا گھسپیٹیے ہیں مسلمان, کہا کانگریس آپ کا منگل سوتر چرا کے, آپ کی بینس چرا کے مسلمانوں کو دے گی, کانگریس جو ہے آپ مسلمانوں کو آپ کی ریزرویشن چرا کے مسلمانوں کو دینا چاہتی ہے. تو اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے شاید کل بھی دیکھا ہوگا وہ جو بلڈوزر بابا ہے, ان کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا کہا. وہ تو اسی پارٹی پہ ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا پرائم منسٹر کی لیول پہ اس قسم کی بات کہنا مسلمانوں کے بارے میں, پھر کہنا کہ میں نے مسلمانوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا, میں کہتی ہوں کہ آفٹر آل ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. میم 25 تاریخ کو اسی سیٹ پہ ووٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور اسی سیٹ کے 2 ایریاز میں ٹارگیٹ کی ہوئی 3 دن پہلے یونین ہوم منسٹر کے وزٹ کے بعد. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس میں ایک جوڈیشل پروب کی ڈیمانڈ کی, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہاں کی ایجنسیز انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی تو انٹرنیشنل لیول کی کسی ایجنسی کو بلا کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. آپ بطور حیثیت ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ اس پارلیمنٹ سیٹ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, مجھے لگتا ہے بہت لاپرواہی برتی گئی. جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ابھی ہوم منسٹر آئے تھے 2 دن پہلے, اس کے بعد اس قسم کی کلنگس ہونا, اور وہی ہونا جہاں الیکشن ہو رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں لاپرواہی برتی گئی جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے سرکار یا تو جان بوجھ کے لاپرواہی برت رہی ہے, یہ سوچ کے کہ لوگوں میں ڈر خوف پیدا ہوگا اور کشمیر میں ووٹ کم پڑے گا, اور ان کو لگتا ہے کہ محبوبہ مفتی کو کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ جانے سے روکنا ہے. میم آخری سوال کہ کیا بی جے پی کا جو 400 پار کا نعرہ ہے اس کی کس حد تک جو ہے تعمیل ہو پا رہی ہے, یا وہ کس حد تک آپ ریئلائزیشن میں؟ اگر ہوتی تو شاید وہ اتنی اونچے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے, منگل سوتر پہ نہیں پہنچ جاتے. وہ منگل سوتر بڑا پوتر چیز ہوتا ہے, یہ نہیں کہتے کہ آپ کی بھینس بھی لے کے جائیں گے, آپ کا گھر بھی لے کے جائیں گے, مسلمانوں کو دے دیں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو اس وقت اس کشمیر کی بات ہو رہی ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, منگل سوتر کی بات ہو رہی ہے, اس سے لگتا ہے کہ ان کی جو ہندو مسلم جو ان کی وہ ایک کمیونل نیریٹو تھا وہ چل نہیں رہا ہے. اور ان کو لگ رہا ہے کہ جو کانگریس کا جو مینیفیسٹو ہے وہ بڑا پاورفل مینیفیسٹو ہے, جہاں وہ یوتھ کو ایمپلائمنٹ دینے کی بات کرتے ہیں, عورتوں کو ایمپاورمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. کانگریس کی آپ نے بات کی میم کہ آپ کانگریس کا حصہ رہی ہیں. اگر انڈیا الائنس کی بات کریں, اس وقت انڈیا الائنس کے 2 پارٹنر جو اس سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں, کہ الیکشن کے بعد یہ آپ کا انڈیا الائنس کا حصہ؟ دیکھیے, میں انڈیا الائنس کو سپورٹ کر رہی ہوں. میں نے کئی بار کہا ہے ایک آئیڈیالوجی کی وجہ سے, کیونکہ راہل گاندھی اکیلے اس وقت ایک لیڈر ہیں جو اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بچانا چاہتے ہیں. اگر کانسٹیٹیوشن نہیں رہا تو آپ کے اور میرے رائٹس کچھ نہیں رہیں گے. جو شیڈول کاسٹ ہیں, شیڈول ٹرائب ہیں, باقی او بی سی ہیں, ان کو جو ریزرویشن ہے اس کو بھی یہ ختم کر دیں گے.
इस वक्त बीजेपी क्या बोलती क्या नहीं बोलती, पर उनका इरादा यही है कि अगर उनको दोबारा पावर मिलता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करेंगे। मुझे नहीं पता है वो क्या चीज़ लागू करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इस मुल्क की ज़रूरत है और इसकी मुल्क की बुनियाद है। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।